السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں. ہم پڑھے تھے اصول تجوید یعنی تجوید کے رولز. آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے. سبق نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تفخیم اور ترقیق. ٹھیک ہے، تفخیم بولتے ہیں حروف کو پر کرنا یعنی موٹا کرنا، ان کو ادا کرتے وقت آواز کو موٹا کرنا، اور ترقیق بولتے ہیں آواز کو، حروف کو ادا کرتے وقت آواز کا باریک رکھنا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے کہ کون کون سے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جائیں گے اور کون کون سے ہیں جو باریک پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، مستعلیہ وہ حروف ہیں جو موٹے پڑھے جائیں گے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حروف کو موٹا کیسے کیا کرنا ہے، زبان کا آخری حصہ اٹھا کر، یعنی بالکل وہ حصہ جو گلے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا ترقیق کیسے کرنی ہے، حروف کو مرقق یعنی باریک کیسے کرنا ہے، کہ آپ کا وہ آخری حصہ جو زبان کا حروف کو موٹا کرنے کے لیے اوپر کیا جاتا ہے، اس آخری حصے کو نیچے رکھنا تاکہ حروف باریک ہو کر نکلے. پھر ہم نے پڑھے حروف شبہ مستعلیہ یعنی وہ حروف جو کچھ شرائط کی وجہ سے موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. ان میں تھا الف، لام اور را. الف کی تفخیم اور ترقیق ہم نے پڑھی کہ کب الف کو پر کرنا ہے اور کب باریک کرنا ہے. پھر لام کی تفخیم اور ترقیق ہم نے پڑھی کہ کب لام کو پر کرنا ہے کب لام کو باریک کرنا ہے. سب سے پہلے حروف مستعلیہ پڑھے تھے جو ہر حالت میں پر کیے جاتے ہیں. پھر شبہ مستعلیہ پڑھے جو کبھی کچھ شرائط ہوں تب پورے موٹے پڑے جائیں گے. ان میں الف کی کچھ شرائط تھیں، پھر لام کی کچھ شرائط تھیں، اور آج ہم را کی شرائط پڑھیں گے کہ را کی کون کون سی شرائط پوری ہوں تو اس کو موٹا پڑھنا ہے اور کون کون سی شرائط پوری ہوں تو ان کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آج ہم پڑھیں گے را کی تفخیم اور ترقیق. ٹھیک ہے، تفخیم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ را کو موٹا کب کرنا ہے، کب کب را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. سب سے پہلا شرط نمبر 1 کہ را کے پر زبر ہو. را کے پر زبر ہوگی تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را را، اب اس کو را نہیں پڑھنا، باریک نہیں کرنا، را زبر والا را. شرط نمبر 2، رول نمبر 2، را پر پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، رو رو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. شرط نمبر 3، را کے اوپر تشدید اور زبر ہو. ٹھیک ہے، الرحمن، یہاں را کے اوپر تشدید ہے تو را کو موٹا کریں گے، اور تشدید اور زبر دونوں شرائط پوری ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگلی شرط نمبر 4، را کے اوپر تشدید اور پیش ہو، دونوں اکٹھی موجود ہوں. ٹھیک ہے، جیسے شر لہم، شر، یہ جو تشدید اور پیش ہے نا، تو اس کو ہم یہاں پہ را کو پر کریں گے. مرو، یہاں بھی را کے اوپر تشدید اور پیش ہے تو یہاں بھی را کو پر پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی شرط نمبر 5، را ساکن ہو. اب ہم نے پڑھا کہ را کے پر زبر ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، پیش ہوگی موٹا پڑھیں گے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے کیونکہ زبر اور پیش دونوں کی شرائط بتا دی گئی. اب ہمیں پتہ ہے کہ را کے پر زبر ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، پیش ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. لیکن اگر را ساکن آ جائے یعنی را کے پر جزم آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کے پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم را سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے. اگر را سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. کیسے؟ برقن، بار. اب یہاں پہ را ساکن تھا تو پچھلا حرف با تھا، تو با کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، برقن. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ایک اور رول نمبر 6، را ساکن ہو اور پچھلے حرف پہ پیش ہو. اب را ساکن نکل آئی، ہم نے پچھلے حرف کو دیکھا اس کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یرزقون. اب اس کو یور نہیں پڑھنا، یور، را کو موٹا کرنا ہے. موٹا کرنے کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ زبان کا آخری حصہ اوپر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، یور یور. کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے خاص خیال رکھیے گا، ہونٹ گول مت ہونے دیجیے گا. اچھا، اب اگلا رول، را ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف کو دیکھا ہم نے، اس کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ را کو باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایر، ایر. ٹھیک ہے، را سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھ دیا. لیکن اب کیا ہوگا کہ اگر پچھلے حرف کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہو تو را کی کو پر پڑھیں گے. زیر عارضی کون سی ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زیر عارضی ہے؟ فار ایگزامپل، زیر عارضی کیا ہوتا ہے؟ زیر عارضی ہوتا ہے کہ کہیں پہ سم ٹائمز قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کوئی آیت شروع کرتے ہیں اور اس میں اب جیسے اللہ زینہ لفظ ہوتا ہے، وہاں الف کے اوپر زبر نہیں لگی ہوئی ہوتی، وہ زبر آپ خود گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں زبر عارضی. ٹھیک ہے، یعنی وہ زبر جو آپ عارضی طور پر خود دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ دی جاتی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اسی طرح بعض جگہوں پہ گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ زیر ہم خود لگاتے ہیں. اچھا فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, قرآن پاک میں ہم ایک دعا اکثر پڑھتے ہیں ربی ارحمہما ربی, ٹھیک ہے. یہاں پہ اب اگر ہم دونوں لفظوں کو الگ پڑھ دیں, رب کی بات پڑھنے کے بعد ربی پڑھنے کے بعد میرا سانس ٹوٹ گیا, رب میں نے سانس لے لیا. اب جب اگلا لفظ میں شروع کروں گی تو وہاں پہ را ساکن ہے, تو میں کیسے شروع کروں گی؟ میں کیا کروں گی کہ جو ارحمہما حمزہ ہے نا اس کے نیچے زیر لگا دوں گی خود, گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ. یہاں گرامیٹیکل رولز اپلائی ہوں گے تب میں زیر لگاؤں گی, میں اپنی مرضی سے زیر نہیں لگا رہی, میں گرامیٹیکل رولز چیک کروں گی کہ یہاں زیر لگے گی یا زبر لگے گی گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ. تو یہاں میں زیر لگا دوں گی گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ. تو یہ جو میں زیر لگاؤں گی یہ کسرہ عارضی ہے, ٹھیک ہے, یعنی زیر عارضی ہے. تو یہ جب میں زیر لگاؤں گی تو میں اس کو ایر پڑھوں گی, ٹھیک ہے. ویسے تو نارملی اگر کہیں پہ زیر ہو, را ساکن اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں, ایر پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو زیر ہے وہ میں نے خود لگائی ہے, جو خود زیر دے رہے ہیں, تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے ارحمہما ایسے, ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا را سے پہلے را کے پر زبر ہو تب را کو پر پڑھنا ہے, پیش ہو تب را کو پر پڑھنا ہے, تشدید اور زبر ہو تب را کو پر پڑھنا ہے, تشدید اور پیش ہو تب را کو پر پڑھنا ہے, را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تب را کو پر پڑھنا ہے, را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تب را کو پر پڑھنا ہے, اور را ساکن ہو اس سے پہلے زیر عارضی ہو, یعنی وہ زیر جو ہم خود دیں تب را کو پر پڑھنا ہے. اچھا ایک اور رول, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, یعنی دو الگ الگ لفظ ہوں اور را جو ہے ایک لفظ ہے اس کے شروع میں را آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساکن ہے, اور پھر اس کو ملانا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ اور اس کے شروع میں اس لفظ میں زیر ہے, یعنی زیر اسی لفظ میں نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, رب ارجعون, یہاں پہ رب الگ لفظ ہے نا, رب کا الگ مطلب ہے اور ارجعون کا الگ مطلب ہے, یہ دو الگ الگ لفظ ہیں, ہم دونوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو رب پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, را ساکن ہے لیکن اس سے پیچھے جو زیر ہے وہ الگ لفظ میں ہے, وہ الگ جملے الگ کلمے میں ہے, ٹھیک ہے, الگ ورڈ میں ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ را کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے, ربیر ایسے, ٹھیک ہے. تو کیا پڑھا ہم نے کہ زیر ہم خود لگائیں یا زیر الگ کلمے میں ہو. نارملی تو را ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے, لیکن اگر ہم زیر خود دے رہے ہیں یا زیر الگ کلمے میں ہے تو را کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اگلا رول کیا ہے, را ساکن کے بعد اگلا آنے والا حرف حروف مستعلیہ ہو. ہم نے پچھلے سبق میں حروف مستعلیہ پڑھے تھے, کون سے؟ خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا, جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر را ساکن ہو اور صرف اگلے بعد اگلا آنے والا حرف, اب ہم پچھلے حرف, ویسے تو ہم نارملی را سے پچھلے حرف کو دیکھتے ہیں نا, را ساکن ہو تو پچھلے حرف کو دیکھیں گے, اس پہ زبر زیر پیش جو بھی اس کے اکارڈنگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر را کے بعد اگلا آنے والا حرف کوئی موٹا حرف ہے تو ہم پچھلے حرف کو نہیں دیکھیں گے, پھر ہم را کو پر ہی کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ارصادن, میر صادن, ایسے میر, یہاں پہ کیا ہے, را کو پر کریں کیونکہ آگے صاد آ رہا ہے, ٹھیک ہے. فرقاتن, فرقہ, ٹھیک ہے, فیر, یہاں را کو کیوں پر کریں کیونکہ آگے قاف آ رہا ہے. صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا, ان میں سے کوئی بھی حرف, حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آگے آ رہا ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے, چاہے اس سے پیچھے زبر آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے, پیش آ رہی ہے, وہ میٹر نہیں کرتی. را ساکن سے بعد اگلا آنے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو را کو پر پڑھیں گے. اچھا رول نمبر 10, را ساکن سے پہلے, اب کیا ہوا کہ را ساکن ہم نے دیکھا کہ را ساکن ہے تو ہم فوراً پچھلے حرف کو دیکھنا شروع کر دیں گے. اگر پچھلا حرف بھی ساکن ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے, اگر را ساکن سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے, اس کے اوپر زبر ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے, اور اگر اس کے اوپر پیش ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, ابصار, یہاں پہ را ساکن تھا, ہم نے پچھلے حرف کو دیکھا وہ الف تھا, خالی تھا, وہ بھی ساکن تھا. اس سے پچھلے حرف کو دیکھا وہ صاد تھا, اس پہ زبر تھی تو ہم نے را کو پر کر دیا. والفجر, را ساکن تھا, پیچھے دیکھا جیم ساکن نکل آیا, جیم سے پیچھے دیکھیں گے تو فا نکل آیا. اب را ساکن سے پیچھے ساکن ہو اور اس سے پیچھے پیش ہو, والعسر, عسر, را ساکن, پیچھے دیکھا وہ سین بھی ساکن, اس سے پیچھے دیکھا پیش آئی تھی تو ہم نے را کو پر کر دیا. تو یہ ہیں را کی تفخیم کے قواعد, یعنی را کو کب پر پڑھنا ہے. اب را کی تحقیق یعنی را کو باریک کب کرنا ہے, ٹھیک ہے.
اور را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک کریں گے، لی تش ری کا ری ری باریک ہو گیا، ٹھیک ہے. را کے پر تشدید اور زیر ہوگی تب را کو باریک کریں گے، الرجال ری ری، ٹھیک ہے، باریک کر دیا. اور را ساکن ہوا، پچھلے حرف کو دیکھا اس کے نیچے زیر ہوئی تو را کو باریک کر دیں گے، فرعون ایسے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے را کی باریک ہونے کی 3 شرائط. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہی تھی یہاں پہ کہ یہاں بھی کچھ شرائط وہ ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے تفخیم میں پڑھی کہ اگر را کو دیکھا وہ ساکن نکلا، اس سے پچھلے حرف کو دیکھا وہ بھی ساکن نکلا، اور اس سے پچھلے حرف کو دیکھا تو وہ اس کے نیچے زیر نکل آئی تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. جیسے بی سحر، را کو دیکھا ساکن تھا، پیچھے دیکھا ہا بھی ساکن تھا، اس سے پیچھے دیکھا سین کے نیچے زیر نکل آئی تو. اچھا پھر ایک اور شرط بھی ہوتی ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے خبیر. اب یہاں پہ را ساکن ہے، پیچھے دیکھا یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو را کو باریک کر دیا. ہم پھر نہیں دیکھیں گے کہ یا سے پچھلا حرف کیا ہے کیا سین ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا تو ہم باریک کر دیں گے. جیسے خیر، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو بس پر کر دیا، اس کو باریک کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کیا شرط ہے کہ را ممالہ ہو، یعنی را امالہ کی حالت میں ہو. اچھا یہ قرآن پاک میں روایت حفظ کے مطابق صرف ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، یہ قرآن پاک میں ایک ہی حرف ہے. بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، را جب را زیر، را کے نیچے زیر ہو تو ہم پڑھتے ہیں ری ری. تو امالہ کرنا یا ممالہ کرنا کیا ہوتا ہے، رے پڑھ دینا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ غلطی کنسیڈر ہوتی ہے. لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ ایسے ہے کہ را امالہ کی حالت میں ہے، یعنی را ممالہ ہے، اس کو را ممالہ بولتے ہیں، اور وہ حرف ہے مجریہا. را کے نیچے کھڑی زیر تھی، اس کو رے کر دیا، ٹھیک ہے، ری پڑھنے کی بجائے رے پڑھ دیا، ٹھیک ہے. یہ صرف قرآن پاک میں ایک حرف میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مجریہا، اس طرح سے. تو یہ ہو گیا را ممالہ، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی را باریک ہی پڑھی جا رہی ہے، اس کو ہم پور تو نہیں کر رہے نا، رے پڑھ رہے ہیں، باریک کر رہے ہیں. تو یہ ہے را کی ترقیق کے قواعد، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے پڑھا را کی تفخیم کے احکام، جو کہ تھے را کے پر زبر ہو تب پر کیا جاتا ہے، را کے پر پیش ہو تب پر کیا جاتا ہے، را کے پر تشدید اور زبر ہو تب پر ہوگا، تشدید اور پیش ہو تب پر ہوگا. را ساکن اور پچھلے حرف کو دیکھا اس پہ زبر ہے تب پر ہوا، را ساکن ہے اس سے پچھلے حرف کو دیکھا اس پہ پیش ہے تب را پر ہوا. را ساکن ہے اس سے پچھلے حرف کو دیکھا وہ بھی ساکن ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہے تب پر کر دیا. را ساکن ہے اس سے پچھلے حرف کو دیکھا وہ بھی ساکن ہے، اس سے پچھلے حرف کو دیکھا وہ اس پہ پیش ہے تب را کو پر کر دیا. را ساکن ہے اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تب را کو پر کر دیا. را ساکن سے پہلے کسرہ ہم یعنی زیر ہم خود لگا رہے ہیں، ہم خود جو زیر لگا رہے ہیں گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ، اس کو ہم اس صورت میں را کو پر کریں گے. اور را ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر الگ کلمے میں ہو. تو یہ تھے را کو پر کرنے کے قواعد، ٹھیک ہے. اچھا اب را کو باریک کرنے کے قواعد کیا ہم نے پڑھے، را کے نیچے زیر ہوگی تب باریک ہوگا، را کے نیچے تشدید اور زیر ہوگی تب باریک ہوگا. را کو دیکھا وہ ساکن نکل آیا، اس سے پچھلے حرف کو دیکھا اس کے نیچے زیر ہے تب باریک ہوگا. را ساکن اور اس سے پچھلے حرف بھی ساکن اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تب را باریک ہوگا. اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تب را باریک ہوگا. اور را ممالہ ہو یعنی را مالہ کی حالت میں ہو تب را باریک ہوگا. یہ تھا ہمارے آج کا لیسن کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.